بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، نور الایضاح کتاب کی آج ہماری یہ کلاس نمبر 58 ہے، اور آج کی کلاس میں ہم اسی فصل کو آگے مکمل کرتے ہیں جو ہم نے گزشتہ کلاس میں شروع کی تھی، قضاء الفوائد سے متعلق، یعنی قضا شدہ نمازوں کے پڑھنے کے بارے میں۔ یہاں سے من احکام قضاء الفوائد سے آگے انشاءاللہ پڑھیں گے، چونکہ متفرق مسائل ہیں قضا نمازوں سے متعلق، تو ان کو ایک ایک کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَلَمْ يَعُدْ التَّرْتِيبُ بِعَوْدِهَا إِلَى الْقِلَّةِ وَلَا بِفَوْتِ حَدِيثَةٍ بَعْدَ سِتٍّ قَدِيمَةٍ عَلَى الْأَصَحِّ فِيهِمَا۔ پہلے اس کا مفہوم سمجھ لیں کہ جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ اگر کسی شخص سے 6 نمازیں قضا ہو جاتی ہے، یعنی 5 سے زیادہ، تو وہ صاحب ترتیب نہیں رہتا، اور اس کے بعد اس پر پھر ترتیب کی رعایت رکھنا لازم نہیں ہے کہ وہ قضا شدہ نماز اور وقتی نماز میں ترتیب کا لحاظ رکھے، یا قضا شدہ نمازوں کے آپس میں کوئی ترتیب کا لحاظ رکھے، یہ پھر اس پر لازم نہیں ہوتا۔ یہاں سے یہ پوائنٹ بتا رہے ہیں کہ اگر کسی شخص سے ایک مرتبہ 5 سے زیادہ نمازیں قضا ہو گئی، ٹھیک ہے، اور تو وہ تو صاحب ترتیب نہیں رہا، ترتیب اس کی ختم ہو گئی۔ بعد میں اس طرح ہوا کہ اس نے ان قضا نمازوں کا مثلا پڑھ لی، وہ نمازیں اس نے، مثال کے طور پر ایک آدمی سے 10 نمازیں قضا ہوئی تھی، وہ صاحب ترتیب نہیں رہا، ترتیب اس کی ختم ہو گئی۔ بعد میں اس نے پھر وہ قضا نمازوں کو پڑھ لیا مکمل، اور اس کے ذمے کوئی بھی نماز نہیں رہتی، ٹھیک ہے، تو اب یا ایک نماز رہتی ہے، 2 نمازیں رہتی ہے، تو آئندہ جب بھی اس سے 1 نماز یا 2 نمازیں یا 5 نمازوں سے کم قضا ہوگی نا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ وہ صاحب ترتیب بن گیا دوبارہ، یعنی دوبارہ صاحب ترتیب انسان نہیں بن سکتا، اگرچہ گزشتہ ساری قضا شدہ نمازیں انسان پڑھ لے۔ ایک مرتبہ انسان صاحب ترتیب نہ رہے اور اس سے 5 نمازوں سے زیادہ نمازیں قضا ہو جائے تو بس اس کی ترتیب ختم، اس کے بعد وہ دوبارہ صاحب ترتیب نہیں بن سکتا۔ تو یہ بات یہاں سے بتائیے۔ فرماتے ہیں وَلَمْ يَعُدْ التَّرْتِيبُ بِعَوْدِهَا إِلَى الْقِلَّةِ، ترتیب نہیں لوٹے گی نمازوں کے قلت کی طرف لوٹنے سے، کہ قضا نمازیں کم ہو گئی تو بھی اس کی ترتیب واپس نہیں لوٹے گی۔ وَلَا بِفَوْتِ حَدِيثَةٍ بَعْدَ سِتٍّ قَدِيمَةٍ، قدیم جو 6 نمازیں اس سے قضا ہوئی ہے، اس کے بعد اگر کوئی نئی 1 نماز اس سے قضا ہوگی تو بھی ترتیب نہیں لوٹے گی۔ عَلَى الْأَصَحِّ فِيهِمَا، دونوں صورتوں میں صحیح قول یہی ہے۔ اگرچہ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر اس کی نمازیں مزید آئندہ، مطلب گزشتہ جو 6 نمازیں یا زیادہ قضا ہوئی تھی وہ مکمل کر لی، آئندہ اس سے 1 نماز یا 2 نمازیں قضا ہوگی تو وہ ترتیب کا خیال رکھے گا، لیکن یہ رائے ٹھیک نہیں ہے۔ صحیح رائے یہی ہے کہ ترتیب ایک مرتبہ ختم ہو گئی تو گئی ختم، اب آئندہ اگر اس سے کوئی 1 نماز یا نہیں 2 نمازیں نہیں قضا ہوگی تو اس میں ترتیب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس پر ترتیب لازم نہیں ہے۔ یہاں سے یہ جو مسئلہ ہے کہ فَلَوْ صَلَّى فَرْضًا ذَاكِرًا فَائِتًا وَلَوْ وِتْرًا فَسَدَ فَرْضُهُ فَسَادًا مَوْقُوفًا، اس کو پہلے سمجھیے پھر اس کے بعد ہم کتاب میں دیکھتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے، ایک آدمی ہے اور وہ صاحب ترتیب ہے، ٹھیک ہے، اس سے کبھی زندگی میں 5 نمازوں سے زیادہ نمازیں قضا نہیں ہوئی، 5 سے کم ہوئی، تو اب ہوا اس طرح کہ اس سے عشاء کی نماز قضا ہو گئی، ٹھیک ہے جی، اور اگلے دن فجر کی نماز اس نے پڑھی، حالانکہ ابھی تک اس نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی، اس کی قضا نہیں کی اس نے، اور اس کو یاد بھی ہے کہ میری عشاء کی نماز جو ہے وہ مجھ سے قضا ہوئی ہے، یہ بات اس کو یاد بھی ہے۔ یعنی کوئی شخص ہے، اس کو یہ یاد ہے کہ اس کے ذمے جو ہے گزشتہ رات کی ایک قضا نماز رہتی ہے، اس کے باوجود اس نے اگلے دن فجر کی نماز جو ہے وہ پڑھ لی، اور قضا نماز ابھی تک اس نے نہیں پڑھی۔ تو جب اس نے وقتی نماز پڑھ لی، مثلا فجر کی نماز، اور گزشتہ جو عشاء کی نماز اس سے قضا ہوئی ہے وہ اس نے ابھی تک نہیں پڑھی، تو یہ فجر کی نماز فاسد ہوگی۔ تمام علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ فجر کی نماز فاسد ہوئی۔ وجہ ظاہر ہے کہ بھئی اس نے ترتیب کا خیال نہیں رکھا، یہ صاحب ترتیب آدمی ہے اور اس نے قضا نماز نہیں پڑھی ابھی اور وقتی نماز پڑھ لی، تو ترتیب کا خیال نہیں رکھا، جب ترتیب کا خیال نہیں رکھا تو اس کی یہ نماز فاسد ہوگی۔ لیکن یہ جو فساد ہے اس نماز میں آیا ہے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ کیا یہ فساد قطعی ہے یا فساد موقوف ہے؟ فساد قطعی کا مطلب یہ ہوگا کہ بھئی اس کی فرض، ابھی جو اس نے فجر پڑھی ہے، فجر کی نماز پڑھی ہے وقتی فرض، وہ ادا ہی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب ہوگا فساد قطعی۔
اور دوسرا یہ ہے کہ یہ فساد موقوف ہے. فساد موقوف کا مطلب یہ ہوگا کہ فی الفور تو صرف ہم اس پر فساد کا حکم لگا دیں گے، لیکن یہ ہے کہ آئندہ یہ ٹھیک ہو سکتی ہے، یعنی یہ فساد کسی اور بات پر موقوف ہے، اگر وہ بات پائی گئی تو یہ نماز ٹھیک ہو سکتی ہے. تو اس حوالے سے صاحبین کی رائے یہ ہے کہ یہ فساد قطعی ہے اور یہ نماز دوبارہ ٹھیک نہیں ہو سکتی، یہ نماز فاسد ہو گئی، ختم. اور امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ فساد موقوف ہے اور یہ نماز بعد میں صحیح ہو سکتی ہے. کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ اس کے صحیح ہونے کے امام صاحب نے لکھا ہے کہ 2-3 طریقے ہیں کہ جس سے یہ نماز صحیح ہو سکتی ہے. مثلا امام صاحب نے فرمایا کہ اس شخص نے فجر کی نماز پڑھ لی اور اس نے ابھی تک عشاء کی قضا نہیں کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے 4 نمازیں مزید بھی پڑھ لی، مثال کے طور پر فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اس دن کی پوری 5 نمازیں پڑھی، اور ابھی تک گزشتہ جو عشاء کی نماز اس نے قضا کی ہے وہ ابھی تک نہیں پڑھی. تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس کی یہ ساری نمازیں ٹھیک ہو جائے گی، پھر فجر بھی، ظہر بھی، عصر بھی. یعنی مطلب یہ ہے کہ عشاء کے بعد اگر اس نے عشاء کی قضا کر لی، یعنی عشاء کی نماز جو اس سے قضا ہوئی ہے ابھی تک وہ نہیں پڑھی، اور مزید اس نے فجر، ظہر مطلب 5 نمازیں پڑھ لی، تو یہ 5 نمازیں پھر صحیح ہو جائے گی. البتہ جو پہلی والی نماز تھی وہ فاسد ہوئی تھی، لیکن اس کا فساد موقوف تھا، وہ ٹھیک ہو گیا. اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ بھئی جب عشاء کی نماز قضا ہوئی، پھر اس نے فجر کی نماز پڑھی، تو فجر کی نماز تو فاسد ہو گئی نا، پھر ظہر کی بھی فاسد ہو گئی، عصر کی بھی فاسد ہو گئی، کیونکہ وہ ترتیب ابھی تک اس نے ٹھیک نہیں کی، ترتیب کا خیال نہیں رکھا. مغرب کی بھی فاسد ہو گئی، عشاء کی بھی فاسد ہو گئی. تو یہ سب مل کر تقریباً 6 نمازیں خراب ہو گئی، ایک یعنی خراب ہو گئی اس کے ذمے سے. ایک عشاء کی نماز جو اس نے قضا کی تھی، 5 آج کے دن کی نمازیں جو فاسد ہوئی، جب 6 ہو گئی تو یہ صاحب ترتیب نہیں رہا. تو جب یہ صاحب ترتیب نہیں رہا تو سارے دن کی جو نمازیں ہیں وہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گی. وجہ ظاہر ہے کیونکہ صاحب ترتیب پر ترتیب کا لحاظ رکھنا ضروری نہیں ہے. جب ترتیب کا لحاظ رکھنا ضروری نہیں ہے تو جو سارے دن کی نمازیں ترتیب کی وجہ سے خراب ہوئی تھی، اور اب یہ صاحب ترتیب نہیں ہے، تو وہ ساری نمازوں کا جو فساد ہے وہ ختم ہو جائے گا اور وہ نمازیں ٹھیک ہو جائے گی. ٹھیک ہے. البتہ اگر اس نے اس طرح کیا کہ قضا، مثلا عشاء کی نماز قضا ہوئی، اگلے دن فجر کی نماز پڑھ لی، اور اس کو یاد ہے کہ بھئی عشاء کی نماز رہتی ہے، تو ابھی ہم نے پڑھا نا کہ وہ فساد موقوف ہے. تو اب اگر اس نے آگے مزید 4 نمازیں پڑھنے سے پہلے عشاء کی نماز کی قضا کر لی، تو اب یہ نماز پھر خراب ہو جائے گی، اس کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا اور یہ فساد قطعی ہو جائے گا. مثال یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھ لی اور یہ یاد ہے کہ گزشتہ عشاء کی نماز قضا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ظہر کی نماز سے پہلے گزشتہ رات کی جو عشاء کی نماز ہے اس کو قضا کر لیا. جب اس کو قضا کر لیا تو اب وہ جو فجر کی نماز ہے وہ فساد قطعی ہو جائے گا. اب فجر کی نماز ٹھیک نہیں ہوگی، اس کا اعادہ ضروری ہوگا. ظاہر ہے وجہ کہ وہ جو 5 نمازوں کا مسلسل ترتیب ہے وہ خراب نہیں ہوئی، اور یہ آدمی ابھی تک صاحب ترتیب ہے، تو اس لیے وہ فجر کی نماز کو دوبارہ پڑھے گا. تو یہاں سے وہی بات بتا رہے ہیں. راجح اس سلسلے میں صاحبین ہی کی رائے ہے، جیسے میں نے بتایا کہ فساد قطعی والی رائے زیادہ صحیح ہے، لیکن یہاں امام صاحب کی رائے کو ذکر کیا گیا ہے. فلو صلی فرضا ذاکرا فائتا، اگر کسی نے فرض نماز پڑھ لی، یہ یاد ہے اس کو گزشتہ فوت شدہ نماز، قضا نماز یاد ہے اس کو، ولو وترن، اگرچہ وتر ہو، تو فسد فرضہ فسادا موقوفا، یہ امام صاحب کی رائے ہے کہ اس کی یہ جو وقتی نماز ہے فرض، یہ فاسد ہو جائے گی، لیکن یہ فساد موقوف ہوگا. اب 2 صورتیں ہیں. فإن خرج وقت الخامسة مما صلاه بعد المتروکہ، کہتے ہیں اگر پانچویں نماز کا وقت نکل گیا اس نماز کے بعد جو اس نے پڑھی ہے متروکہ نماز کے بعد، یعنی عشاء کی نماز جو اس سے قضا ہوئی تھی اس کے بعد 5 نمازوں کا ٹائم گزر گیا، ذاکرن لہا، اور اس کو یاد ہے کہ اس کے ذمے فوت شدہ نماز ہے لیکن ابھی تک اس کی قضا اس نے نہیں کی، تو صحت جمیعها، ساری نمازیں صحیح ہو جائے گی. فلا تبطل بقضاء المتروکہ بعدہ، لہذا اس کے بعد جو متروکہ نماز کی قضا کی وجہ سے یہ نماز باطل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، جو گزشتہ 5 نمازیں ہیں، آئندہ اگر وہ قضا کرے گا جو متروکہ نماز ہے، عشاء کی نماز کو اگر وہ پڑھے گا 5 نمازیں پڑھنے کے بعد، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، یہ 5 نمازیں ٹھیک ہو جائے گی. لیکن وَإِن قضا، یہ دوسری صورت ہے، اس کو ذرا دیکھیے. وَإِن قضا المتروکہ قبل خروج الوقت، یہ دوسری صورت ہے. وَإِن قضا المتروکہ قبل خروج وقت الخامسہ بطل وصف ما صلاہ متذکرا قبلها وصار نفلا، اگر اس نے متروکہ نماز کی قضا کر لی 5ویں نماز کے وقت کے نکلنے سے پہلے،
تو اس نماز کی فرضیت یعنی وصف باطل ہو جائے گی جو اس نے پڑھی ہے، اور اس سے پہلے والی قضا شدہ نماز اس کو یاد تھی اور وہ نفل ہو جائے گی. یعنی جو فجر کی نماز ہے یا ظہر کی نماز ہے، وہ جو اگر اس نے پڑھی تھی اور اس کو یاد تھا گزشتہ قضا شدہ نماز، اور اس کے بعد اس نے پھر قضا نماز پڑھ لی، یعنی 5 نمازوں کو پڑھنے سے پہلے اگر قضا نماز پڑھ لی تو یہ جو گزشتہ نمازیں ہیں یہ ساری باطل ہو جائے گی، اس کی یعنی فرضیت باطل ہو جائے گی اور یہ سارے کی ساری نفل میں تبدیل ہو جائے گی. اچھا جی، نمبر 3، وإذا كثرت الفوائد يحتاج لتعيين كل صلاة فإن أراد تسهيل الأمر عليه نوى أول ظهر عليه أو آخره مثلا. یہ ہے کہ اگر ایک شخص سے قضا نمازیں بہت زیادہ ہو جائے تو وہ جب عمومی طور پر لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر وہ اپنی نمازیں لوٹائے گا تو وہ کس طرح کی نیت کرے. ٹھیک ہے، تو علماء نے کہ اصول تو یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے کیوں متعین کرنے کی نیت کرے گا کہ بھائی میں فلاں تاریخ مثلا 1 جنوری 2021 کی فجر کی نماز جو فرض تھی وہ مجھ سے قضا ہوئی ہے، میں وہ پڑھتا ہوں. لیکن اتنی زیادہ تو عمومی طور پر لوگوں کو یاد ہی نہیں ہوتا کہ کتنی نمازیں قضا ہوئی ہے، کون کون سے دنوں کی ہوئی ہے. تو ایسی صورت میں سہولت کے لیے یہ ہے کہ جب بھی وہ نیت کرے تو وہ اولی نماز کی نیت کرے. مطلب کہ آج مثلا آپ فجر کی قضا کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ نیت کرے کہ مجھ سے جو سب سے پہلے فجر کی نماز قضا ہوئی ہے میں وہ پڑھتا ہوں. پھر آئندہ جب بھی آپ نے فرض پڑھنی ہے فجر کی تب بھی آپ اس طرح کہیں کہ میں مجھ سے جو پہلی فرض کی نماز قضا ہوئی ہے میں اسی کی نیت کرتا ہوں. کیونکہ جو ایک مرتبہ آپ نے ایک پڑھ لی تو آئندہ جب آپ نیت کریں گے وہ تو گئی، اب کوئی اور ہوگی اول، اس طرح ترتیب کے ساتھ. یا آخر کی نیت کر لیں آپ، مثلا آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، قضا کر رہے ہیں، تو آپ کہیں جو مجھ سے سب سے آخر میں ظہر کی نماز قضا ہوئی ہے میں وہ پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے، تو جو آخر والی ہوگی وہ گئی، اب جو اس سے پہلے والی ہے وہ آخر ہو گئی. تو آئندہ آپ کی نیت کرے کہ میں جب بھی آپ نیت کرے تو آپ یہی کہیں کہ جو سب سے آخر ظہر کی نماز مجھ سے قضا ہوئی ہے میں اسی کی نیت کرتا ہوں. تو سب سے اول کی نیت کرے یا سب سے آخر کی نیت کرے. ٹھیک ہے، اور جو بھی نماز آپ نے پڑھنی ہے فجر ظہر یہ تو آپ طے کریں گے کہ یہ فجر والی ہے یا ظہر والی، لیکن ساتھ میں آپ پڑھے کہ فجر والی ہے لیکن اول ہے یا آخر ہے، یہ ان دونوں میں سے کسی کی تعین کر لیا کریں. کہتا ہے وَإِذَا كَثُرَتْ الْفَوَائِدُ، جب قضا نمازیں زیادہ ہو جائے تو پھر ضرورت ہوگی ہر نماز کو متعین کرنے کی. اگر اپنے آپ پر اس معاملے کی سہولت کا ارادہ کرتا ہے تو نوا اول ظہر علیہ، تو اس پر جو اول ظہر ہے اس کی نیت کر لے یا آخر ظہر کی نیت کر لے. مثلا یہ تو ظہر بطور مثال ہے، مطلب کسی بھی نماز کے اول کسی بھی نماز کا آخر کی نیت کر لیا کرے. وَقَضَاءَ الصَّوْمِ مِنْ رَمَضَانَيْنِ عَلَى أَحَدِ تَصْحِيحَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ. اسی طرح اگر 2 رمضانوں کے روزے ہیں تو ان 2 رمضانوں کے روزے ہیں تو ان میں بھی یہی نیت کرے 2 مختلف تصحیحات کے مطابق. علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایک ہی رمضان کے روزے ہیں تو پھر تعین کی ضرورت نہیں ہے، بس صرف یہ کہ میرے اوپر جو روزہ قضا ہے میں اس کی وہ کرتا ہوں، وہ روزہ رکھتا ہوں. ٹھیک ہے، اگر 2 رمضان کے روزے ہوں یا 2 سے زیادہ ہو تو پھر علماء نے 2 رائے ہے علماء کی. ایک رائے تو یہ ہے کہ باقاعدہ تعین کرے گا کہ کون سے والے رمضان کے روزے کی وہ کر رہا ہے، یعنی 2021 والے رمضان کی قضا کر رہا ہے، 2022 والے کی یا کس کی تعین کرے گا. ایک رائے ہے. اور دوسری رائے یہ ہے کہ بھائی نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، بس صرف یہ کہے کہ بھائی جو روزے میرے ذمے ہیں ان میں سے ایک روزے کی میں نیت کرتا ہوں، دوسرے روزے کی کرتا ہوں، تیسرے روزے کی کرتا ہوں، بس اس طرح نیت کر لیں. اور دونوں اقوال کو علماء نے تصحیح قرار دیا ہے. تو سہولت کے لیے یہ ہے کہ تعین ضروری نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں. اور اگر ایک ہی رمضان کے روزے ہیں پھر تو سب کا اتفاق ہے کہ کوئی تعین وعین کی ضرورت نہیں ہے، بس صرف یہی نیت کرے کہ جو میرے اوپر روزے ہیں ان میں سے میں ایک کی نیت کرتا ہوں. تو کہتے ہیں وَقَضَاءَ الصَّوْمِ مِنْ رَمَضَانَيْنِ، اسی طرح روزے جو ہے وہ 2 رمضانوں کے علی احد تصحیحین مختلفین، 2 مختلف تصحیحات میں سے کسی ایک کے مطابق، یعنی چونکہ دونوں رائےوں کو علماء نے تصحیح کی ہے نا، اسی کی طرف اشارہ ہے. وَإِنْ كَانَ مِنْ رَمَضَانٍ وَاحِدٍ، اگر ایک ہی رمضان کے روزے ہیں تو پھر تعین کی ضرورت نہیں ہے. وَيُعْذَرُ مَنْ أَسْلَمَ بِدَارِ الْحَرْبِ بِجَهْلِهِ الشَّرَائِعَ، یہ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ معذور قرار دیا جائے گا اس شخص کو جو دارالحرب میں مسلمان ہو جائے. کس بات میں معذور قرار دیا جائے گا؟ بِجَهْلِهِ الشَّرَائِعَ، شریعت کے احکام سے جاہل رہنے کے بارے میں ان کو معذور سمجھا جائے گا. دارالحرب کا مطلب ہوتا ہے وہ علاقہ یا وہ ملک جہاں پر کفر کا بول بالا ہو، کفر کی حکومت ہو اور کفر ہی کا نظام رائج ہو، تو اس کو کہتے ہیں دار. اور وہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ صلح میں بھی نہ ہو، مسلمانوں کے ساتھ حرب اور قتال ان کا جاری ہو، تو ان کو کہتے ہیں دارالحرب.
اور دارul اسلام جو ہے وہ مسلمانوں کی مملکت کو کہتے ہیں جہاں اسلام کا نفاذ رائج ہو. تو دارالحرب میں کوئی شخص مسلمان ہو جائے تو چونکہ عمومی طور پر وہاں زیادہ اسلامی تعلیم کے مواقع نہیں ہوتے اور مشکل ہوتا ہے اسلام کی ہر بات کا علم اور اس اسلام کی ہر حکم کے حوالے سے جاننا. تو اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے یا اس سے کوئی فرض چھوٹ جائے تو وہ معذور قرار دیا جائے گا، کیونکہ اس کو یعنی اس کے لیے ان چیزوں کا علم جو ہے وہ حاصل کرنا آسان نہیں ہوتا. تو یہ اس حوالے سے یہ ایک چھوٹی سی بات تھی. اس کے بعد یہاں سے ہمارا جو ہے نا قضاء الفوائد والی بحث مکمل ہو گئی. یہاں سے انشاءاللہ ہم پھر ایک اس باب کو شروع کریں گے، باب ادراک الفریضہ، کہ فرض نماز کو پا لینے کے بارے میں ایک کچھ اہم احکامات ہیں. انشاءاللہ اس کو پھر پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر سجدہ سہو ہے، پھر شک، سجدہ تلاوت وغیرہ. تو ابھی یہ انشاءاللہ نماز کے احکامات مختلف رہتے ہیں. اس کے عیدین کے مسائل آئیں گے، نماز جنازہ آئیں گے، بہت سارے احکامات آئیں گے، اور یہ جب مکمل ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ کتاب الصوم اور اس طرح زکوٰۃ وغیرہ کے بارے میں تفصیلات آئیں گی.